اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے تہجد کی نماز اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے۔ اس کی بدولت ہر کام درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی سر کے پچھلے حصے میں 3 گانٹیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہے۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بدمزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو وہ بدتمیز اور بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز یعنی تہجد کی نماز بھی ان پر ضروری قرار دے دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو۔ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی رحمت کے زمانے میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ، آپ انہیں بشارت سنا دے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔